نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ ویڈیو محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور قادیانی حضرات کے لیے دعوت اسلام کی خاطر یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ اس پر میں پہلے 2 پارٹ بنا چکا ہوں، 2 حصے میں نے اس عنوان پر بنا دیے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نہ تو اہل الحدیث رہے اور نہ ہی حنفی رہے، بلکہ مرزا جی مرتد ہو کر مر گئے۔ جیسا کہ آپ کو میری پوسٹ پر نظر آ رہا ہے، اس سے قبل میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور دیگر دوسری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو برائے کرم میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹس کے ایریے میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ میرے محترم مسلمان بھائیو، جیسا کہ آپ کو پوسٹ پر نظر آ رہا ہے، مرزا جی اپنے کفریہ عقائد اور کفریہ دعاوی کی وجہ سے نہ اہل حدیث رہے اور نہ ہی حنفی رہے، بلکہ مرتد ہو کر مر گئے۔ مرزا جی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے اور دھوکے باز تھے، اس لیے مرزا جی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے اور سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے کبھی اہل حدیث کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے اور کبھی حنفی کا رنگ اپنے اوپر چسپاں کرتے۔ جبکہ عامر ناحق زیتون FM لائیو والے نے اپنے شیخ منکر حدیث کو بچانے کے لیے بڑی دجر کے ساتھ مرزا قادیانی کو حنفی المسلک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی میرے محترم مسلمان بھائیو، اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا بھی ثبوت پیش کروں گا کہ ایک ایسا شخص کی میں آپ کو داستان سناؤں گا جو عامر ناحق کی طرح اکابرین اہل اللہ اور علماء حق کی شان میں گستاخی کرتا تھا، بدترین گستاخی کرتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص مرتد ہو گیا اور مرزا غلام قادیانی کا پیروکار بن گیا۔ بالکل اسی طرح عامر ناحق بھی اپنے شیخ منکر حدیث کو بچانے کے لیے اکابرین امت، علماء کرام اور ائمہ فقہا، اولیاء اللہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں گستاخی مسلسل کر رہا ہے۔ میں عامر ناحق صاحب کو یہ جھنجھوڑتا ہوں اور یہ میں تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ اس حرکت سے باز آئیں کہ یہ نہ ہو کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائے۔ جی دوستو، اس سے قبل میں نے 2 سوالات کیے تھے، لیکن میں تیسرے سوال کے ساتھ وہ 2 سوالات بھی دہرا دیتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ تھا عامر ناحق صاحب سے کہ مرزا صاحب حنفی تھے یا نہیں، یا پھر قادیانی جماعت کی فقہ حنفی ہے یا نہیں۔ ان سب باتوں کو چھوڑیں، عامر ناحق صاحب یہ بتائیے کہ حنفیوں کو تقلید کی وجہ سے آپ مسلمان مانتے ہو یا نہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو آپ کیا سمجھتے ہو، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کو
اور ان دونوں حضرات کے مقلدین کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ سوال نمبر 2 عامر حق صاحب سے یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب آپ کے خیال میں جس زمانے میں حنفی تھے تو کیا مرزا صاحب مسلمان تھے یا نہیں؟ اور مرزا صاحب جس زمانے میں حنفی نہیں رہے اور مختلف دعوی کی وجہ سے مختلف دعوے کر لیے تھے تو پھر مرزا صاحب کیا تھے؟ اور سوال نمبر 3 جو اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا نیا سوال ہے عامر حق صاحب سے۔ جناب عامر حق صاحب، آپ لاہوری پارٹی کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مولوی عبد المنان عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا حوالہ بھی میں لگا دیتا ہوں۔ اور احمد کریم شیخ جو کہ ایک شیخ کے نام سے مشہور ہے کا عقیدہ اصل میں کیا ہے؟ نوٹ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے کوئی گالی اور بدزبانی نہیں کی بلکہ اصولی بات کی ہے تاکہ جو خام مغالطے اور غلط فہمیاں چل رہی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس پر میں اب حوالے دینے لگا ہوں۔ میرا پہلا حوالہ آپ کے سامنے سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ 48 ہے، اور روایت نمبر جو بکواس نمبر جو ہے وہ 357 ہے۔ اس میں حافظ روشن علی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ کسی دینی ضرورت کے ماتحت مرزا غلام قادیانی صاحب نے مولوی نور الدین صاحب کو یہ لکھا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں حنفی المذہب ہوں، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب عقیدتاً اہل حدیث تھے۔ حضرت مولوی صاحب نے اس کے جواب میں حضرت صاحب کی خدمت میں ایک کارڈ ارسال کیا جس میں لکھا، اس کا ترجمہ وہ آگے آ رہا ہے، یہ فارسی شعر ہے، اور اس کے نیچے نور الدین حنفی کے الفاظ لکھ دیے۔ اس کے بعد جب مولوی صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب حنفی مذہب کا اصول کیا ہے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور اصول یہ ہے کہ قرآن شریف سب سے مقدم ہے، اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ملے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل و قول کو دیکھنا چاہیے جس کا حدیث سے پتہ لگتا ہے، اور اس کے بعد اجماع اور قیاس سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو پھر مولوی صاحب آپ کا کیا مذہب ہے؟ مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضور میرا بھی یہی مذہب ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے اپنی جیب سے مولوی صاحب کا وہ کارڈ نکالا اور ان کی طرف پھینک کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ مولوی صاحب شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ خاک سر عرض کرتا ہے کہ مولوی صاحب یعنی حکیم نور الدین صاحب نے جو شعر لکھا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اگرچہ میں اپنی رائے میں تو اہل حدیث ہوں، لیکن چونکہ میرا پیر طریقت کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حنفی کہلواؤ، اس لیے میں اس کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتا ہوا اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ جی دوستو، اس سے اگلا میں حوالہ دکھانے سے پہلے میں عامر ناحق صاحب کی کچھ ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کس پر عمل کرنا ہے؟ فقہ حنفی پر۔ آگے چلتے ہیں، اگلا حوالہ۔ اچھا، اس حوالے سے پہلے شیخ صاحب میں یہ بتا دوں کہ ذکر حبیب کا حوالہ کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ سیکنڈ راوی ہے، ڈائریکٹ مرزا صاحب نہیں ہے، یعنی روایت غلط ہو سکتی ہے نا، وہ کہیں جی یہ مفتی صادق نے کہا ہے، ہاں ہم نہیں مانتے کہ وہ مرزا ایسے کہتا، ہو سکتا نہ کہا ہو، ٹرو ہے نا، لے مرزا صاحب کی کتاب سے لے، بہت شکریہ۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 212، کتاب کا نام شیخ صاحب، کتاب کا ریویو بر
مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی. واو. ہاں جی. اچھا یہ کتاب کا نام میں نے کیوں آپ کو کہا ہے اور میں نے ہائی لائٹ کیوں کیا ہے ناظرین، اس کی وجہ ہے. اچھا زیتون مرزا صاحب نے ملاکڑا بھی ڈالا ہے. ایک یہ لگ رہے ہیں کہ یہ وابی ہیں، مباحثہ کیا ہوا ہے بٹالوی وابی سے اور چکڑالوی منکر حدیث سے، ان دونوں سے کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈبیٹ کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے حوالہ. تو حوالے کی نوعیت اور اس کی حساسیت کو سمجھیں کہ زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی حنفی ہیں، اور جو حنفیوں سے جو ڈبیٹ ان دونوں سے کر رہے ہیں وہ بھی قادیانی ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. مطلب میں نہیں کہہ رہا بھائی، کتاب بولتی ہے، تصویریں بولتی ہیں، اور جیسے وہ حضرت کہا کرتے ہیں بھائی ہم تو ناقل ہیں، ہم تو ناقل ہیں. یہ لے لیں جی. اچھا جی کیا کہتے ہیں. اچھا ایک اور چیز شیخ صاحب جو اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں، عام فیصلہ یعنی عام حکم نہیں ہے، اپنی جماعت کو جب ایک نبی ان کے بقول اپنی جماعت کو جب تلقین اپنی کرتا ہے تو وہ اپنی امت کو ہاں جو جی کہہ رہا ہے. صحیح لگتا ہے تمہارے ہم انٹرنیٹ کالز کا ہاں رہا تھا کہ سے گزرتی اور یہ نہ کیا کر. اچھا ایک منٹ جی، میں کہاں پڑھ پہ دوں. پڑا ہے؟ ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث جی مار نہیں یہ نہیں، اگلا والا، اس سے اگلا. بہت شکریہ. نہیں یہ نہیں، یہ والا ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں جی ناظرین، یہ کہہ رہے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جماعت کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن و سنت نہ ہو تو خواہ کیسی ہی ادنا درجے کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں. جماعت کہہ رہے ہیں اپنی جماعت، انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں نہ دیں، یعنی انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں، یعنی کس کو؟ حدیث کو، کتنے ہی ادنا درجے کی ہو. اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے، ڈٹو وہی ہے جو مفتی صادق نے لکھا ہے، اگر حدیث میں کوئی مسئلہ نہ ملے اور سنت میں اور نہ قرآن میں مل سکے تو اس صورت میں فقہ حنفی پر عمل کریں، کیونکہ اس فرقے کی کثرت خدا کے ارادے پر دلالت کرتی ہے. اور اگر بعض موجودہ تغیرات کی وجہ سے فقہ حنفی کوئی صحیح فتویٰ نہ دے سکے، بعض موجودہ تغیرات، تو اس صورت میں علماء اس سلسلے کے اپنے خدا داد اجتہاد کام لیں، لیکن ہوشیاری. اب دیکھیں شیخ صاحب، لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ حدیث سے انکار نہ کریں. لو جی، کے مرزا صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کریں، منکر حدیث مت بنیں. اچھا جی اگلا والا دکھائیں. جی دوستو، آپ نے عامر ناہق صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے. اس میں عامر ناہق صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ تصویر بولتی ہے، ہم نہیں بولتے، تصویر بولتی ہے، تو میں بھی ان کو تصویر دکھاتا ہوں. انہوں نے اوپر کی تو عبارات مرزا صاحب کی پڑھ لی ہیں، لیکن جو اصل پڑھنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں پڑھا. تو میں حسن ظن کرتا ہوں شاید ان کو نظر نہ آیا ہو، یا چلے حسن ظن نہیں کرتا، جان بوجھ کر عامر ناہق صاحب نے نہیں پڑھی. جی وہی حوالہ ہے سکرین پر آپ کے سامنے، خزائن جلد 19 صفحہ 212، ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی. ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے، ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ چکڑالوی کے اہل حدیث سے اقرب ہے. یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ چکڑالوی کے اہل حدیث سے اقرب ہے. جی عامر ناہق صاحب، کیوں نہیں آپ نے یہ پڑھا؟ ہاں جی دوستو، ابھی ہم چلتے ہیں
یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ عامر حق صاحب سے میں نے تیسرا سوال کرتے ہوئے جو میں نے پوچھا تھا کہ مولوی عبد المنان عمر کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جناب مقام مسیح موعود از مولوی عبد المنان عمر قادیانی یہ جو ہے وہ اس کا صفحہ نمبر 29 ہے. اس میں جناب عبد المنان لاہوری پارٹی کا یہ لکھتا ہے، پھر اس امر کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو مسیح موعود کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے حقیقی نبوت مراد نہیں، بلکہ مجازی، ذلی، بروزی اور جزوی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے. چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ آنے والے مسیح کو نبی کر کے بھی بیان کیا گیا ہے، مگر وہ واقعی اور حقیقی طور پر نبوت تامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا. ہاں نبوت ناقصہ اس میں پائی جائے گی جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کہلاتی ہے، اور نبوت تامہ کی شانوں میں سے ایک شان اپنے اندر رکھتی ہے ازالہ اوہام. حقیقی معنی میں تو نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے اور نہ پرانا. ازالہ اوہام صفحہ 761 اور ازالہ اوہام صفحہ 53. اس مولوی عبد المنان عمر کے بارے میں میں نے پوچھا ہے عامر حق صاحب سے کہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے جواب آئے گا. ابھی میں آپ کے سامنے جو میں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسے بدبخت شخص کا تعارف کراؤں گا جو علماء امت، اکابرین امت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بدترین گستاخی کیا کرتا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا. یہ آپ کے سامنے مقالات یوسفی شخصیات و تأثرات جلد دوم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 71 ہم پڑھتے ہیں جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. حضرت شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ الفاظ تحریر فرمائے تھے، ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پیش گوئی فرما رہے ہیں، بلکہ آپ کا مقصد اکابر کی شان میں گستاخی کا انجام بد سے ڈرانا تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف مصباح کو جس انجام بد سے ڈرایا تھا اس کی شامت اعمال نے وہی روز بد اس کو دکھایا، اور وہ غیر مقلدیت سے ترقی کر کے مرزا غلام قادیانی کے حلقہ ارتداد میں داخل ہو گیا. اس طرح ائمہ مجتہدین اور اکابرین امت کی شان میں گستاخی و بد زبانی کی پاداش میں دولت ایمان کھو بیٹھا. صفحہ 72 میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصنف مصباح کی تذلیل. خدا کی شان جو شخص ائمہ ہدی ابو حنیفہ و شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کو لائق اقتداء نہیں سمجھتا تھا، وہ غلام احمد قادیانی جیسے دجال، اعور و اسود کو مسیح موعود مان بیٹھا، اور جو ائمہ اجتہاد کی تعویلات کی بتیاں اڑاتا اور ان پر خندہ استہزاء بلند کرتا تھا، وہ اب عیسیٰ بن مریم کی تعویل غلام احمد سے، دمشق کی تعویل قادیان سے، دو زرد چادروں کی تعویل مرزا غلام قادیانی کے مراق اور 100 بار پیشاب کرنے لگا، اور اس سے کوئی حیا اسے مانے نہ ہوئی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. مرزا غلام قادیانی نے اس مخذول کی متاع ایمان تو لوٹ لی،
مگر اس کو جس طرح ذلیل کیا وہ تماشا بجائے خود لائق عبرت ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اس شخص کے فقر مسکرت کا اظہار کر کے اس کے لیے ٹکے کی خیرات جمع کرنے کا اشتہار دیا، جو مرزا قادیانی کے مجموعہ اشتہارات میں نمبر 87 پر درج ہے۔ اس کا ایک اقتباس بنظر عبرت ملاحظہ فرمائی۔ اس وقت میں ضروری طور پر اپنے دوستوں کی خدمت میں التماس کرتا ہوں، یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے، یہ جو میں آپ کو ابھی اصل اسکرین سے بھی دکھا دیتا ہوں مجموعہ اشتہارات کی۔ اس وقت میں ضروری طور پر اپنے دوستوں کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اخوی مکرم حضرت مولوی سید محمد احسن صاحب، جو اس وقت بمقام بھوپال محلہ چوبادہ پورہ میں نوکری سے علیحدہ ہو کر خانہ نشین ہیں، بوجہ تکالیف عسر ہمدردی کے لائق ہیں، لہذا ہر ایک بھائی کی اپنے اپنے مقدرت کی موافق توجہ درکار ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 اور اس کا صفحہ نمبر 337 ہے۔ ابھی میں آپ کو اصل اسکین بھی دکھا دیتا ہوں، یہ ہے اصل اسکین، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 337۔ مرزا غلام قادیانی اس میں لکھتے ہیں، اس وقت میں ضروری طور پر اپنے دوستوں کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اخویم مکرم حضرت مولوی سید محمد احسن، جو اس وقت بمقام، یہ ہے سید محمد احسن جو غیر مقلد تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بدترین اور غلیظ ترین گستاخیاں کرتا تھا، اکابرین امت کی شان میں توہین کرتا تھا، تو اس کی سزا اس خبیث کو یہ ملی کہ یہ غیر مقلدیت سے ترقی کرتے یہ مرتد ہوا اور مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود مہدی اور نبی مان بیٹھا۔ یہ ہے وہ شخص جو مسٹر محمد احسن، یہ امروہی جو ہے، یہ ہے بندہ، یہ جو میں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کا نام محمد احسن، جو اس وقت بمقام بھوپال محلہ چوبادہ پورہ میں نوکری سے علیحدہ ہو کر خانہ نشین ہیں، بوجہ تکلیف عسر ہمدردی کے لائق ہیں، لہٰذا ہر ایک بھائی کے اپنے اپنے مقدرت کے موافق توجہ درکار ہے۔ یہ جناب بندہ تھا، یہ مولوی محمد احسن، یہ جو غیر مقلد تھا، یہ متعصب غیر مقلد تھا اور اکابرین امت کی شان میں گستاخی کی سزا اس کو یہ ملی کہ یہ اپنا دولت ایمان کھو بیٹھا اور دار اسلام سے خارج ہوا، مرتد ہوا اور اسی حالت میں واسپ جہنم ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کے ایریا میں اپنی قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔